नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान करीम के 23वें सिपारे का मुख्तसर तरीन खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 22वें पारे के आखिर में सूरह यासीन शरीफ का आगाज़ फरमाया था। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। उनमें से एक फ़जीलत ये, सुबह के वक़्त अगर सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो रात तक सारे काम उसकी बरकत से दुरुस्त होते चले जाते हैं। लिहाजा सूरह यासीन ख़ुद भी हिफ्ज़ और याद करनी चाहिए और बच्चों को भी याद करानी चाहिए और इसका रोज़ाना तिलावत का मामूल बनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके आगाज़ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया, आप उनको डराएं जिनके बाप दादों को नहीं डराया गया। फिर उसके बाद 3 रसूलों का किस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्या इज़ जाअहल मुरसलून। मुरसलून यानी पैगंबर और रसूलों को जिनकी तरफ भेजा गया। अब वो रसूल, वो अंबिया कौन थे, उनके नाम, उनके मकाम, उनकी जगह का सराहतन यहाँ पर तज़किरा नहीं है। अलबत्ता बाद रिवायात से ये बात पता चलती है कि उनके नाम सादिक, सदूक, शलूम या शमऊन बताए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले 2 रसूलों को भेजा, लोगों ने उनकी तकज़ीब की और उनकी तायीद और तस्दीक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तीसरे रसूल को भी भेजा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब नज्जार की हमदर्दी का जिक्र फरमाया, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ। ये जो रजुल है कि अक़साए मदीना से, शहर के किनारे से एक आदमी आया, क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसल। वो आकर के ये कह रहा था कि ए मेरी कौम, इन रसूलों की इत्तबा करो। रजुल से मुराद यहाँ पर हबीब नज्जार हैं। ये बढ़ई थे, इन्होंने ईमान कबूल किया, शहर वालों के पास आए, दावत दी, मगर शहर वाले जब नहीं मानते थे तो ये आए, मुसलसल दावत देते रहे। बिल आखिर शहर वालों ने इनको कत्ल कर दिया। जब इनको कत्ल कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें जन्नत में दाखिल किया, यानी जन्नत की नेमतें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता फरमाई तो इन्होंने कहा, ए काश मेरी कौम को पता चल जाता, वो जान लेती कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या और कैसी कैसी नेमतों से सरफराज फरमाया। इसके बाद सूरह यासीन ही के अंदर आगे चलकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के दिन की गवाही का तज़किरा फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कि ये लोग जो कुछ दुनिया में करते रहे, आज इनके मुंह पर हम मोहरें लगा देंगे, इनके हाथ और इनके बाजू कलाम करेंगे, इनकी टांगें, इनके पैर कलाम करेंगे। जो कुछ ये दुनिया के अंदर कमाई करते रहे, जो कुछ ये गुनाहों का इर्तिकाब करते रहे, अब मुंह पर बाकायदा मोहर लगा करके बंद कर दिए गए। अब इनके ये आज़ा कलाम करेंगे। इसके बाद मुशरिक की एक हमाकत का तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाकर उसका जवाब दिया। आस बिन वाइल, ये मक्का मुकर्रमा के अंदर था। एक मरतबा इसने हड्डी उठाई कि ये तो रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, बोसीदा हड्डी है, खस्ता हड्डी है, अल्लाह इसको कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इंसान को तुम्हें एक नुतफ़े से पैदा किया और फिर सारे प्रोसेस और मराहिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान करने के बाद ये फरमाया कि जो एक नुतफ़े से तुमको पैदा कर सकता है वो इस बात पर कादिर है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन तुमको दोबारा भी ज़िंदा करे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियाँ और तौहीद के दलाइल बयान फरमाए और सूरह यासीन शरीफ का इस पर इख्तिताम होता है। उसके बाद सूरह साफ़ात इसी 23वें पारे के अंदर शुरू हो रही है और सूरह साफ़ात की इब्तदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 किस्म के फ़रिश्तों की कसम खाई है। वो फ़रिश्ते जो सफ़े बांधे खड़े होते हैं और वो फरिश्ते जो डांट डपट करते हैं। किनको डांट डपट करते हैं? यानी जो शयातीन ऊपर जाना चाहते हैं उनको डांट डपट करके भगाते हैं, उन फरिश्तों की कसम। और जिक्र और तिलावत करने वाले फरिश्तों की कसम खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि अल्लाह माबूद बरहक है। अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी बेटियां नहीं बनाया, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। गोया तौहीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर इंतहाई मजबूत दलाइल के साथ साबित फरमाया। उसके बाद अहले जन्नत का तज़किरा फरमाया कि जो इस तौहीद पर आएगा उलाइका लहुम फी रिज़्क़ मालूम फवाकिह वहुम मुकरमून, कि इनको रिज़्क़ दिया जाएगा, फल होंगे और इनका इकराम किया जाएगा। जन्नत की नेमतों का अल्लाह ने तज़किरा फरमाया और उसके बाद फिर अहले जहन्नम का तज़किरा फरमाया। ज़ालिका खैरुन नुज़ुरन अम शजरतुज़ ज़क़ूम, कि जन्नत वालों को जो नेमतें दी गई हैं वो बेहतर हैं या ये जो बदबूदार ज़क़ूम का दरख्त है
اور یہ ایسا بدبودار جو کریہ ہے اور جو قبیح قسم کا درخت ہے، اور اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہنمی درخت کا تذکرہ فرما کر کے جہنم کی وعید اور عذاب کے طور پر اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے چند قصص بیان کیے۔ 6 انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا مختصر خلاصہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر بیان کیا۔ دعوت دی، قوم نہیں مانی، چند لوگ مانے، کشتی اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی اور اس میں ایمان والوں کو باقاعدہ سوار کرایا، اور پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے نسل کو چلایا۔ وہ 3 بیٹے، ان کے نام کیا ہیں؟ حام، سام، یافس۔ ان 3 بیٹوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے موجودہ نسل انسانی کو چلایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل انہیں توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو بھی دعوت دیتے تھے، اپنے والد کو بھی دعوت دیتے تھے۔ قوم جو بت ساز بھی تھی اور بتوں کی پرستش بھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ایک میلے میں لے کر جانا چاہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ اب بیمار ہونے، انی سقیم کا جو لفظ استعمال فرمایا، اس میں دونوں قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ طبعی طور پر شاید اس وقت بیماری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے میلے میں جانے سے انکار کیا، یا یہ ہے کہ تم چونکہ بت پرستی اور شرک کرتے رہتے ہو، لہٰذا طبعی طور پر مجھے روحانی تکلیف اور کلفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے روحانی اعتبار سے تمہاری اس بت پرستی کی مجھے اذیت اور تکلیف ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک بستی نینوا نام کی، وہاں مبعوث ہوئے اور قوم کو توحید کی دعوت دی۔ جب وہ نہیں مانی تو فرمایا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ امر خداوندی کے آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چونکہ چلے گئے، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ معاملہ ہوا کہ یہ کشتی میں سوار ہوئے، مچھلی نے ان کو پیٹ میں لے لیا، کئی دن وہ وہاں پر رہے، ایک روایت کے مطابق 40 دن، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد تنزیہ باری تعالی، یعنی اللہ کی تقدیس یوں بیان فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے وہ ذات، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے اور اللہ کے ان رسولوں پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد اسی 23ویں پارے میں آگے سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں ابتدائی آیات کا مختصر ترین پس منظر یہ کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے۔ کفار ایک مرتبہ مشرکین ابو طالب کے پاس جمع ہو کر کے آئے اور کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیجئے، یہ ہمارے معبودان باطلہ کی تردید کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کی یہ بات کہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ان کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں جس سے ان کو فائدہ ہو؟ تو ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توحید کی دعوت ہے۔ اس پر یہ آیات ابتدائی طور پر سورہ صاد کی نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آگے آزمائش کا تذکرہ فرمایا، اور اس آزمائش کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کے پاس بہت سارے گھوڑوں کا لشکر تھا۔ ایک مرتبہ جہاد کے لیے تیار کردہ ان گھوڑوں کو یہ دیکھنے کے لیے گئے، دورہ فرما رہے تھے کہ اس دوران میں عصر کی نماز فوت ہو گئی، تو انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ان کو بیماری لاحق ہوئی، مسلسل بیماری کے اندر رہے۔ اللہ نے ان کی شفا کے لیے انتظام فرمایا کہ انہیں حکم دیا
اہلیہ کے پاؤں مارو، چنانچہ وہاں سے چشمہ برآمد ہوا، اس میں نہانے کی وجہ سے یہ صحت یاب ہو گئے۔ اس دوران میں شیطان طبیب کی شکل، ڈاکٹر کی شکل اختیار کر کے ان کی اہلیہ کے پاس آیا۔ ان کی اہلیہ انتہائی وفاداری کے ساتھ حضرت ایوب کی خدمت کرتی رہیں۔ شیطان سے حضرت ایوب کی اہلیہ نے یہ کہا کہ آپ طبیب ہیں، آپ علاج کر دیجئے۔ شیطان نے یہ کہا کہ میں علاج کروں گا، مگر صحت یاب ہونے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس طبیب نے ٹھیک کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ تو ایک طبیب سمجھ رہی تھیں، بعد میں جب انہوں نے یہ قصہ حضرت ایوب کو بیان کیا تو حضرت ایوب سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان تھا اور یہ ورغلانے اور دھوکے کے لیے یہ آیا تھا۔ اس وقت حضرت ایوب نے قسم کھائی کہ میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ جب صحت یاب ہو گئے تو اب پریشان ہوئے کہ میں نے تو قسم کھا لی تھی، اب اگر مارتا ہوں تو یہ وفادار خدمت گزار بیوی ہے، نہیں مارتا ہوں تو قسم کے اندر حانس ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شفقت کا معاملہ فرمایا کہ آپ ایک گٹھڑ اٹھا لیں جس میں 100 چھڑیاں ہوں، وہ ایک ہی مرتبہ میں آپ اسی طرح چپت کے سے انداز میں مار دیں گے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے شرح صدر کا تذکرہ فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ نے نبی سے سوال کیا کہ یہ اسلام کے لیے شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور شرح صدر کا مطلب یہ کہ انسان ایمان میں پختہ ہو کر اعمال میں ترقی کرتا چلا جائے، یہ ہوتا ہے اسلام کے لیے شرح صدر۔ اس پارے کے آخر میں اللہ نے موحد کی اور مشرک کی بھی ایک مثال دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایک غلام ایک آقا اور مالک کا خادم بن کر کے رہے تو اس پر بوجھ کم ہوتا ہے، وہ سہولتوں میں ہوتا ہے بنسبت اس غلام کے جو کئی آقاؤں اور کئی مولا اور کئی مالکوں کا مملوک ہو، تو وہ ایک وقت کے اندر کتنے ساروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح مشرکین کی مثال اللہ نے دی کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ کئی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، کئی خداؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور کئی خداؤں کی خدمت اور عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں موحد کا یہ انعام خداوندی ہے کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانتا ہے اور اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا یقیناً وہ غلام بہتر ہے جو کئی غلاموں کا، کئی مولا اور آقاؤں کا مملوک ہو، ان کے مقابلے میں جو ایک آقا کا مملوک ہو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو موحد یقیناً ہر اعتبار سے افضل اور بہتر ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔